بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ تمہارا شہر تمہیں مدعی تمہیں منصف، تمہارا شہر تمہیں مدعی تمہیں منصف، ہمیں یقین تھا کہ ہمارا ہی قصور نکلے گا۔ ناظرین، آج فائنلی توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آ گیا ہے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنے فیصلے کے، کہ جج صاحب فرما رہے ہیں کہ سزا تو زیادہ بنتی تھی کیونکہ جرم بہت بڑا تھا، لہذا سزا کم دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ اور بشرا بی بی کو سزا اس لیے کم دی ہے کہ وہ خاتون ہے، اور سزا کتنی دی ہے؟ 17 سال۔ اور جس کی عمر زیادہ کی بات کر رہے ہیں اس کی عمر کتنی ہے؟ آلریڈی 73۔ 17 دی ہے اور 90 سال تک تو یہ سزا چلے گی اس سزا فیصلے کے مطابق ماشاءاللہ۔ اس پہ کیا کہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ ہی بنتا ہے اس پر۔ اور جرم بہت بڑا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ جرم بہت بڑا ہے۔ جرم کتنا بڑا ہے کہ آپ اس کا یہ اندازہ کریں کہ ایک گفٹ لیا ہے اور اس گفٹ کی قیمت بھی ادا کر دی گئی ہے، لیکن قیمت ادا کرنے کے باوجود اس کو توشہ خانہ میں جمع کیوں نہیں کروایا گیا؟ اصل یہی سزا بنتی ہے، اصل جرم یہی بن رہا ہے کہ بھائی پے کر دیا تھا تو پے بھی کر دیتے اور اس کو واپس توشہ خانہ میں جمع بھی کروا دیتے، یہی بنتا تھا۔ اور کیا بھئی، جمع جب پیمنٹ کر دی ہے تو پھر مزے کی بات دیکھیں یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ تھا، فرد واحد تھا جس نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے یہ پیمنٹ جمع کروانی ہے، وہ پیمنٹ دی اور لے کے آگے۔ جس نے پیمنٹ لی ہے اس نے بھی نہیں پوچھا کہ جناب آپ کی پیمنٹ کتنی بنتی تھی، آپ کتنی دے رہے ہیں، زیادہ بنتی تھی آپ تھوڑی دے رہے ہیں۔ کوئی ادارہ ہے، وہ ادارہ ہے ایک، وہاں پہ کسی اور شخص کو نہیں پوچھا گیا کہ یہ بل پاس کس نے کیا تھا، کہ یہ جو قیمت لگی تھی یہ قیمت ایکسیپٹ کس نے کی تھی، قیمت لگائی کس نے تھی۔ ڈھیروں سوالات بنتے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال تمہارا جانے ہے۔ شاعر سے معذرت کے ساتھ ہمارے کو تمہارے میں بدل دیا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال تمہارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیوں تماشا بنے ہوئے ہیں، کس کے لیے تماشا بنے ہوئے ہیں، کس کے کہنے پہ تماشا بنے ہوئے ہیں، کب تک یہ تماشا بنے رہیں گے، کب تک یہ تماشا چلتا رہے گا۔ آخر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، آخر ہر اندھیری رات کی ایک صبح ہوتی ہے۔ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رات ہمیشہ رہنی ہے، پتہ نہیں وہ کس دنیا میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کس نے ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ آپ کی رات ہمیشہ رہے گی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، جبکہ اللہ کے قرآن نے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے کر دیا تھا کہ آپ سے پہلے بھی کسی کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی ہے، کسی کو ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں بنایا، مطلب کہ آپ بھی نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیشہ زندہ بھی رہنا ہے شاید، اور ان لوگوں نے ہمیشہ حکومت میں بھی رہنا ہے اور حالات ایسے ہی رہیں گے۔ ایسے نہیں رہیں گے بھائی، میرے بھائی۔ سزا 65 سال سزا سنا دی گئی ہے اس شخص کو جس کی عمر آلریڈی 73 ہو چکی ہے، اور یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں میں تو حیران ہو گیا ہوں جب یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ خان صاحب نے اس سے پہلے توشہ خانہ کی قیمت بہت کم ہوا کرتی تھی، خان صاحب نے بڑھا کر زیادہ کی تھی کہ توشہ خانہ کی بہت کم قیمت پر گفٹ گھر لے جاتے ہیں ہم لوگ، یعنی کہ ہم لوگ سے مراد یہ ہے کہ سارے سیاستدان، جس میں خان صاحب بھی شامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ قیمت زیادہ ہونی چاہیے۔
انہوں نے قانون تبدیل کیا شاید، اور قیمت بھی زیادہ کی، اور پھر زیادہ قیمت پے بھی کی، اور پھر اس پر سزا بھی لی۔ کیا بات ہے! مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میں کوئی دینی اسکالر نہیں ہوں کہ میں بات کو دین کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی دین کی بات اس میں کیوں کرتے ہو، دین کو یہاں پہ کیوں لے آتے ہو؟ بھائی دین کو کہاں لے کے جائیں؟ بتائیں، خود ہم بتائیں کہ کیا دین ہماری زندگی میں نہیں ہے؟ زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، زندگی میں نہیں آنا چاہیے، اس کو زندگی میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کو زندگی میں لے کر نہیں آنا چاہیے؟ لے کر آنا چاہیے، بالکل لے کے آنا چاہیے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا کہ یہ جو بات ہے نا کہ بہت بڑا جرم تھا تو سزا بھی بڑی ہونی چاہیے تھی، اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا تو کسی اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوتے رہیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں سفر پہ گئے، طائف کے سفر پہ گئے، وہاں جا کے سوچا کہ وہاں کے جو سردار ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں۔ مکے سے جب مایوسی ہوئی تو ادھر چلے گئے۔ مایوسی کا میں لفظ استعمال کر گیا ہوں، اور اگر یہ فتنہ بیٹھتا ہو تو اس کے لیے بھی معذرت ہے، یعنی کہ جب مکے میں کام لوگوں نے دعوت کو قبول نہ کیا تو سوچا کہ طائف کے لوگ شاید بات کو قبول کر لیں۔ طائف گئے، وہاں جا کے دعوت دی، سب کو پتہ ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جو اینڈ پہ ایک واقعہ ہے وہ میں نے اس میں سے سنانا ہے۔ جب وہاں پہ کیا جو کچھ ان لوگوں نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، وہاں سے نکلے تو رستے میں ایک باغ میں آ کے آرام کیا اپنے منہ بلے بیٹے اسامہ کے ساتھ، تو نہ سوری زید کے ساتھ، آئی ایم سوری، ناراض نہ ہوئیے گا، اپنے منہ بولے بیٹے زید کے ساتھ گئے تھے، اور وہاں باغ میں بیٹھے ہیں تو اپنے جوتے مبارک صاف کر رہے تھے جس میں خون سے لت پت تھے۔ تو باغ والا آ گیا، باغ والے نے پوچھا تم لوگ کون ہو بھائی، کیا ہے تم لوگوں کا پرابلم، کیا ہے؟ خون و خون ہو، ہر طرف سے خون بہہ رہا ہے اور جوتے تک بھی جو ہے خون سے لت پت ہیں، تو کیا پرابلم کیا ہوا؟ کیا جرم کیا آپ لوگوں نے؟ کو بہت بڑا جرم کیا آپ لوگوں نے جس کی اتنی بڑی سزا ملی ہے، ورنہ اتنی بڑی سزا نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے بہت بڑا جرم کیا۔ اس نے پوچھا کیا جرم کیا؟ آپ نے فرمایا جرم میرا یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں اور میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لانا چاہتا ہوں، یہ میرا جرم ہے۔ اس نے کہا کیا جرم؟ اس نے نہ یہ جرم کبھی سنا تھا، نہ ہی اس سے پہلے کبھی اس نے اس جرم کی اس سزا سے وہ واقف تھا۔ اس نے پھر پوچھا بھئی جرم کیا ہے؟ یہ کون سا جرم ہے کہ وہ جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں اور آپ ان کو جنت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور سزا اس کی یہ ہے؟ اس نے جب بات سنی، بات سن کے اس نے کہا کہ آپ کا جرم بہت بڑا ہے، کوئی شک نہیں ہے، جتنا بڑا آپ کا جرم ہے اتنی بڑی آپ کو سزا بھی ملی ہے، آپ کو سزا بھی ملنی چاہیے تھی۔ کیوں کہ آپ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو سزا تو آپ کی بنتی تھی۔ لیکن باغ والا کہتا ہے کہ ایسے کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ آپ کا جرم یہی ہے کہ آپ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں جہنم سے نکال کر، تو اس جرم میں مجھے بھی شریک کر لیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے طائف کی ساری تکلیفیں یوں لگا جیسے کوئی تکلیف کبھی تھی ہی نہیں، مجھے کوئی پتھر لگا ہی نہیں، کیونکہ پورے سفر میں سے مجھے ایک بندہ مل گیا تھا۔ جب صحیح راستے کی طرف جانے تو کثرت تعداد کو کیا سمجھتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا فلاں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کی تعداد کم ہے اس لیے یہ نیچے ہے، بڑی تعداد والا اوپر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جانے تو کثرت تعداد کو کیا سمجھتا ہے، شیر جنگل میں اکیلا ہی بہت ہوتا ہے۔ واپس آتے ہیں، ایک ان کا جرم تھا، اس نے کہا جرم بڑا تو سزا بھی بڑی۔ جرم کیا تھا
کہ جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لوگوں کو لے کے جانا تھا. یہاں پہ ایک شخص یہ بیٹھا ہے, یہ بھی اکیلا بیٹھا ہے, اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. اکیلا شخص چلا تھا, اکیلا شخص بیٹھا ہے. سزا بھی بڑی, جرم بھی بڑا. ماشاءاللہ 17 سال کی قید سنا دی گئی ہے کہ ایک توشہ خانہ کا ایک گفٹ جو سعودیہ نے دیا تھا, اس کو قیمت بھی پے کر دی جو اس وقت قیمت لگی تھی, اس کے باوجود اتنی سزا ہے. اور ماشاءاللہ یوں لگتا ہے جیسے یہ توشہ خانہ سے پہلا ہی گفٹ نکلا ہے اور اس پر سزا ہو گئی ہے. اس سے پہلے نہ کسی نے کوئی گفٹ لیا, نہ کسی کو گفٹ ملا. اور حالانکہ ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں کہ توشہ خانہ سے وہ کچھ بھی لیا گیا جو توشہ خانہ میں اجازت ہی نہیں ہے لینے کی, جس کی جو توشہ خانہ سے لینے کی, خریدنے کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ بھلے پے کر دیں, پے کر کے بھی نہیں لے سکتے. وہ لوگ وہ بھی لے گئے اور وہ بھی معاف کیے گئے. لیکن جس نے جو توشہ خانہ سے لینے کی اجازت بھی تھی اس کا پے بھی کر دیا, لیکن پھر بھی وہ مجرم ٹھہرا. کیا کریں, تمہارا شہر, تم ہی مدعی, تم ہی منصف. ہمیں یقین تھا کہ ہمارا ہی قصور نکلے گا. تھوڑا سا اگر شعر کو تبدیل کر دیں تو تمہارا شہر, تم ہی مدعی, تم ہی منصف. انہیں یقین تھا کہ ان کا ہی قصور نکلے گا. وہ تیار بیٹھے تھے کہ آؤ سزا سناؤ, ہم تیار بیٹھے ہیں سزا لینے کے لیے. آج اس نے اعلان کر دیا, اس نے کہا ہے کہ بھائی جد و جہد میں کرتا رہوں گا کیونکہ یہ عبادت ہے, اور اگر میں یہاں چل بسا, مر گیا, تو میں اپنے آپ کو شہید سمجھوں گا. آپ کومنٹس میں پلیز بتائیے گا کہ کتنے لوگ عمران خان کے وہاں چل بسنے کے بعد اس کو شہید سمجھیں گے. مجھے یقین ہے کہ سب سننے والے کہیں گے کہ ہم اس کو شہید سمجھیں گے. لیکن کیا کریں, کرنے والوں کو نظر نہیں آ رہا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. اس نے ایک پیغام دیا وہاں سے, فوج میری ہے, فوج میری ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیوں کہنا پڑتا ہے فوج میری ہے, کیوں, وجہ. یہ سوال کس نے کھڑا کیا, یہ سوال پیدا کیوں ہوا, یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی کہ فوج میری ہے. او بھائی, او فوج میری ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آج کہنا پڑ رہا ہے, بتانا پڑ رہا ہے کہ فوج ہماری ہے. لیکن کیا کریں. او بھائی, آپ بھی تو ہم کو اپنا سمجھو نا, آپ بھی ہمیں اپنا سمجھیں. تو ہم تو آپ کو اپنا سمجھتے ہی ہیں. میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں کہ اگر کبھی گاڑی چلاتے ہوئے فوج کی گاڑی نظر آتی تو ہم کوشش کر کے اپنی گاڑی پیچھے کرتے, ان کو راستہ دیتے, اور اپنی گاڑی ان کے پیچھے کر کے پھر ہم ان کو سلوٹ بھی کرتے تھے. یار ہم تو وہ ہیں. فوج کی گاڑی کہیں پہ رکتی, ہماری کوشش ہوتی کہ ہم رک کر ان کا حال پوچھیں, ہم ان کو سلام کریں, ضرورت پڑے تو ہم ان کو چائے پانی پلائیں. یہی وہ کہہ رہا ہے کہ فوج میری ہے. لیکن فوج بھی تو ہمیں اپنا مانے تو پھر بات بن جائے, پھر تو پرابلم نہیں ہے. یہ اللہ کی فوج ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اللہ کی فوج ہے, مان لیتے ہیں, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, یہاں تک کی بات تو مان لیتے ہیں. لیکن آگے کیا کریں بھائی. فوج تو ہماری ہے, لیکن آگے بات جو ہے کہیں دور جا رہی ہے کہ فوج جا کہاں رہی ہے. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ فوج کو کہاں بھیجنے کا پروگرام بن رہا ہے, اس پر بات کبھی پھر کریں گے. کیوں, کبھی فوج گئی نہیں ہے. اللہ کرے نہ جائے, اگر جائے گی تو پھر سٹوریاں نہیں, اس کے سٹورے بنیں گے, لمبی باتیں ہوں گی. اللہ خیر کرے میرے ملک پر, میری فوج پر, اور جو جیل میں بیٹھا ہے اللہ اس کا حامی و ناصر ہو. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ اس طرح نہ جائیں کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے پاسبان شہر, اتنے در نہ بناؤ کہ دیوار ہی گر پڑے. جھک کر سلام کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, سر اتنا نہ جھکاؤ کہ
دستار ہی گر پڑے. دعا میں یاد رکھیے گا. اگر موقع ملے، اچھی بات لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ ہم آگے بھی بات آپ تک پہنچا سکیں. ابھی انشاءاللہ آگے بہت انٹرسٹنگ باتیں ہونے والی ہیں آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ لوگ بات کو انجوائے کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ڈسپیوٹڈ بات نہ کی جائے جس سے کہ کسی کو برا لگے یا کوئی گالی دینے کی طرف آئے یا کسی کو ناگوار گزرے. کوشش کریں گے کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن باتیں اچھی ہوں گی انشاءاللہ. آگے آپ کی جو باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو باتیں پسند آنے والی ہیں. اللہ حافظ.